اوور آل تو جو ہمارا ناردن ایریا ہے ان سب میں سیلاب آیا ہے. اس وقت سب سے زیادہ جو نیوز آ رہی ہیں اور انفارمیشن آ رہی ہے، بنیر کا علاقہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے، سوات میں کچھ علاقے ہوئے ہیں، کچھ دیر میں ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے چترال میں مختلف علاقوں میں. اوور آل نقصان زیادہ ہوا ہے. پورے گھر فیملیز نہیں رہی. ایک بڑی مشکل حالت ہے وہاں پہ لوگوں کے اوپر، اور ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہے پوری قوم کے اوپر. ان لوگوں پہ جو اس دنیا سے چلے گئے وہ تو چلے گئے، جو رہ گئے یا ان کے جو لواحقین جو ہیں، ان کی پوری آدھی فیملیز یا پوری فیملیز نہیں رہی. تو بہت بڑا امتحان ہے. اب بحیثیت قوم پاکستانی ہم اس میں اور بحیثیت مسلمان کتنا ان کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، کتنے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کس شکل میں کرتے ہیں. میرے خیال سے پوری قوم کو اس میں کھڑے ہو کے، اور جس طرح ہر تکلیف میں پورے پاکستان نے ثابت کیا کہ تکلیف پر ٹائم میں بڑی چیریٹی کرتے ہیں اور لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو جو لوگ بھی ہیں پوری دنیا، ملک سے باہر ہو یا ملک کے اندر ہو، میرے خیال سے ان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اس سے اللہ کی رضا بھی ہوگی، ان لوگوں کی تکلیفوں میں شاید کسی حد تک کوئی کمی بھی آ جائے. دیکھیں، یہ تو احساس ذمہ داری ہے، لیکن ایک احساس ذمہ داری کا تعلق انسان کی سوچ اور فکر سے ہے. دریاؤں کے راستوں پر گھروں کی تعمیر نہ ہونا اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، یا درختوں کا کاٹ لینا. خیبر پختونخوا میں سوات کے کنارے وہ جو نالہ ہے، اس کے علاوہ یہاں دریائے سندھ کے کنارے بھی ہم نے دیکھا کہ آبادیاں بن رہی ہیں. چھوٹے ندی نالوں کے ارد گرد کہاں کہاں آبادیاں بن رہی ہیں، اور اس سے خدشہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو اس ملک کا ایک بہت ہی بڑا پرابلم ہے، اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ ہم لوگ دریاؤں کو انکروچ کر رہے ہیں، ہم ندی نالوں کو انکروچ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفارسٹیشن ہے، جو آپ درخت کاٹ رہے ہیں، اور اس کی جو درخت کے پہاڑیوں کے اوپر جو درخت ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ان کی وہ جو کیا کہتے ہیں جڑیں ہوتی ہیں، وہ پورے اس پہاڑ کو ایک نیچرل نظام اللہ نے بنایا ہے. تو اس کی وجہ سے جو فلڈز آتے ہیں وہ کم آتے ہیں. اب جب اوبیسلی جب درخت نہیں رہی، اس کے جڑیں نہیں رہے، تو جب فلیش فلڈز آتے ہیں یا کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو اس سے پتھر آتے ہیں. اب بنیر میں آپ نے دیکھا کہ بڑی خوفناک حالت ہے، بہت زیادہ پتھر آئے ہیں. سوات میں اسی طریقے سے بہت زیادہ جانیں گئی ہیں. تو اس کے لیے بڑا سیریسلی سوچنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جتنے ندی نالے دریا ہیں، اس کے کنارے جتنی بھی انکروچمنٹ ہے، اس کو حکومت کو ہر جگہ پہ اسٹرک اس کی ایکشن لینی پڑے گی، اس کی صفائی کرنی پڑے گی، اور اس کو کلیئر کرنا پڑے گا. ادروائز یہ مسئلہ کنٹینیوسلی دوبارہ آتا جائے گا، اور اس سے مطلب نقصانات اور ہوں گے، کم نہیں ہوں گے. آج سے 15-20 سال قبل چلے جائیں آپ کے بچپن کے میں، تو اس وقت کتنی آبادی، کیا دریاؤں کے کنارے آبادی تھی خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں؟ دیکھیں، آبادی تو تھی، لیکن آبادی ایک تو اوور آل ملک میں بھی کم تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آبادی زیادہ تر ندی نالوں کے انکروچمنٹ میں زیادہ نہیں تھی. زمین قیمتی بھی ہو گئی ہے، لوگوں کی ضروریات بڑھ گئی ہیں، یا میں کہہ دوں لالچ بڑھ گئی ہے. تو اس حساب سے لوگوں نے انکروچ بھی کیا ہے بہت زیادہ جگہوں میں. اگر آپ بہت ساری جگہوں میں آپ دیکھ لیں، ان مینی کیسز ہمارے بہت سارے علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں نیچے بھی دیکھ لیں، ندی نالے سارے زیادہ سے زیادہ انکروچڈ ہو گئے. لوگوں نے آبادیاں ان پہ بڑی بڑی بلڈنگز بنائی. اب جب وہاں پہ پانی رکے گا، ڈمپ ہوگا اور وہ سلو ہوگا، تو سب سے پہلے انہی گھر کو افیکٹ کرے گا، اس کے ساتھ اوروں کو کرے گا، تو اس سے نقصان بڑھے گا. ہمارے ٹائم میں ہمیں یاد ہے کہ پانی آتا ہے برسات میں، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ پانی بڑھ جاتا ہے کیونکہ بارش زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس سے نقصانات کا لیول یہ نہیں تھا جو ابھی ہو رہا ہے. اور ایک دوسری جو بنیادی اور سب سے خطرناک بات ہے، اور پوری دنیا اس کو فیس کری، پاکستان میں سب سے زیادہ اس کا امپیکٹ ہے، وہ گلوبل وارمنگ ہے. یہ جو آج کل کے جو فلڈز آ رہے ہیں، یہ پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھے. یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، یہ جو کنٹینیوسلی آپ پچھلے دیکھ لیں، میرے خیال سے 1.5 مہینے سے تو بارشیں رک نہیں رہی. آنے والے 10 دن میں بارشیں جو فورکاسٹ دکھا رہی ہے بارشیں ہیں، تو اس سے نقصان کافی زیادہ ہے. بڑا ٹیسٹنگ ٹائم ہے، مشکل ٹائم ہے. تو اصلاح بھی کرنی ہے اور سپورٹ بھی کرنی ہے. اس وقت تو کیونکہ لوگ مشکل میں ہیں، تو اس وقت تو ہم نے زیادہ توجہ اس پہ دینی ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو جو تکلیف میں ہیں، ان کی تکلیف کو کم کیا جا سکے اور ان کے ساتھ سپورٹ کیا جا سکے. ماشاءاللہ حکومت لگی ہوئی ہے، چیف منسٹر خود گئے ہیں، کیبنٹ گیا ہے، ہمارے تقریباً سارے ممبرز وہ جہاں سے بھی تعلق رکھ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ گئے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اپنی ثوابی کی اگر بات کروں، ہماری تنظیمیں اپنے لیول پہ مجھے ویڈیوز بھیج رہی ہیں. ہر یونین کونسل میں
تنظیمیں فنڈ اکٹھے کر رہی ہیں, باقاعدہ ٹیمیں بنا رہی ہیں, اور وہ اپنی مدداب کے تحت وہ بنیر جا رہے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ سپورٹ مختلف شکل میں کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی زبردست بات ہے, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ جو بھی کر رہے ہیں, اور جو اور بھی کوئی اگر جا نہیں سکتا تو ان لوگوں کے ساتھ سپورٹ کریں جو جا سکتے ہیں, جہاں کہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ وہ سپورٹ کریں. آپ کی جماعت نے بلین ٹری لگانے کے حوالے سے کمپین شروع کی اور اس کے بعد اس پر کام بھی ہوا. تو دوسری طرف ہم خیبر پختونخوا کے سوات کی طرف جائیں, دوسرے ایریاز سوابی کے والے ایریاز کی طرف جائیں, یا پھر ڈی آئی خان کی طرف اگر سفر کرتے ہوئے جائیں تو ہمیں جنگلات کے قریب لکڑیاں بڑی تعداد میں نظر آتی ہیں, وہاں پڑی ہوئی درخت کٹے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کے سدباب کے لیے کیا کیا جائے گا, کیونکہ درخت لگانے کم ہوتے ہیں اور کاٹے زیادہ جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے پورے پہاڑوں کے پہاڑ وہ چٹیا بالکل سنگلاخ پہاڑ بن رہے ہیں جو اس سے قبل ہریالی اور جنگلات سے بھرپور تھے. مجھے لگتا ہے حکومت کو سختی کرنی چاہیے. ایک بہت زبردست انیشیٹو تھا عمران خان کا, بلین ٹری سونامی کا, جو کہ پوری دنیا میں اس کو سراہا گیا, اس کو پھر باقی ممالک نے بھی کاپی کیا, اور پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے تھے. اب ہم پوری زندگی جب ہم دیکھتے ہیں بڑے پلے بڑے ہیں, کسی حکومت نے ایسے انیشیٹو نہیں لیا. اس حکومت کا میں حصہ تھا جب یہ سارا پروسیس ہو رہا تھا, تو ایک بہترین کام ہوا. لوگوں میں, بچوں میں, پوری قوم میں احساس جگایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ جی آپ نے درخت صرف کاٹنے نہیں ہیں, آپ نے درخت لگانے بھی ہیں. اور اس میں ابھی آج بھی میرے خیال سے مطلب یہ برسات کے سیزن میں بھی اسکولوں میں, کالجز میں پلانٹیشنز ہو رہی ہیں. تو اوور آل تو اس کا ایک بہت ہی زبردست امپیکٹ آیا ہے, اور اس کو حکومت کنٹینیو کر رہی ہے. ہماری تیسری حکومت اس کو کنٹینیو کر رہی ہے. جو مسئلہ ہے, ایسے عناصر بہت سارے ہیں جو ان جنگلات سے ان کو ذاتی مانیٹری فائدہ ہے. وہ جنگلات کی کٹائی میں یہ پورے ملک کا ایشو ہے کہ اس میں وہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. تو حکومت کو ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا گزارا نہیں کرنا چاہیے, اور سختی کرنی چاہیے. ان لوگوں کو سزائیں دینی چاہیے جو یہ ظلم کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو آج کا جو مسئلہ ہے یہ فلڈز کا, اس میں مین وجہ ایک وہ بھی ہے. اگر یہ درخت اس لیول پہ نہ کاٹے جائیں, اور اس میں اب رضی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ درخت چرا کے کاٹتے ہیں تو اس کو پھر جڑ سے بھی نکالتے ہیں. نارملی آپ درخت کاٹ دیتے ہیں تو اس کی ری گروتھ ہو جاتی ہے, اس سے اور درخت نکل آتے ہیں, لیکن جب آپ چوری کرتے ہیں تو اس کو جڑوں سے نکال دیتے ہیں. یہ بالکل تباہی, جس کی وجہ سے پانی آتا ہے تو پتھروں سمیت پھر بڑے بڑے پہاڑ آگے تباہی بچا, بہت نقصان ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا, اور دی لاسٹ کپل ایئرز آپ کو جو چند سالوں میں آپ نے جو نقصانات دیکھے, ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اچھا, ایک چیز جاتے یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ پانی کم ہے ملک میں, اور خاص کر یہ جو پاکستان زرعی ملک ہے, اس دوران زراعت کے لیے پانی کیا ذخیرہ ہونا چاہیے. تو یہ جو برسات کے موسم میں پانی کے بارشیں آتی ہیں, اس کو روکنے کے لیے آپ کے علاقوں میں کیا کیا جا رہا ہے؟ کوئی سمال ڈیمز ہو جائیں, اس طرح کے ایسے پروجیکٹ جن پہ کام ہو تاکہ برسات کا پانی کم سے کم روکا جا سکے. باقی کالا باغ دیگر معاملات پہ تو تنازع رہا ہے, لیکن ایسا ابھی فلیش فلڈ آیا ہے, بہت بڑا پانی آیا ہے, اس کو زراعت کے لیے کہیں روکا جائے, کوئی بند باندھے جائیں جس کی وجہ سے آپ آگے پنجاب کی طرف اور پورے سندھ تک زرعی زمین کو زرخیز بنانے کے لیے اقدامات کریں. تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے علاقوں میں کیا ایسا کچھ اس پہ ہے کام ہو رہا؟ جی بالکل, یہ بڑا ویلڈ آپ کا پوائنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ ایشو بھی ہے. میرے اپنے علاقے میں اس بار چیف منسٹر سے ہماری میٹنگ جب ہوئی تو میرے علاقے میں شردرہ کا جو میرے حلقے میں آتا ہے, بنیر کے ساتھ بارڈر پہ ہے, وہاں پہ ہم نے ڈیم پروپوز کیا ہے جس کی فیزیبلٹی بنے گی. وہاں پہ تو لوگوں کا ایک تو فلڈز جو ہیں ان دنوں میں اس کو بھی کنٹرول کیا جائے گا. وہاں پہ کلین ڈرنکنگ واٹر کا ایشو ہے, صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا, تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا. تیسری اس سے پھر ایریگیشن کو فائدہ ہوگا, ایگریکلچر کو فائدہ ہوگا. تو اس طرح کے مختلف یہ پورے سوابی کے ایریاز جو ان کے لیے یہ میں نے آپ کو ایک اپنے حلقے کی دی. اس طرح ست کیسر کے حلقے میں ڈیمز ہیں, ایک بنایا ہے, ایک اوپر وہ پانی کے لیے گدون کے علاقے میں جو ہری پور سے عمر ایوب کے حلقے سے ان کو ٹچ کرتا ہے ادھر ہے. اس طریقے سے باقی مختلف ڈی خان ٹانگ مطلب مختلف علاقوں میں اوبیسلی چیف منسٹر اس کو جہاں جہاں پہ ہے, اور اس کے لیے فنڈس چاہیے ہوتے بہت زیادہ, لیکن یہ ایک گورنمنٹ کر رہی ہے. اور پچھلے یہ 2-3 جو ہماری حکومت رہی اس میں مختلف ٹائم میں مختلف جگہوں پہ چھوٹے اسمال ڈیمز جو ہے اس کے بننے کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, اور ڈیم بنے بھی ہیں اور بھی اس کو بڑھا رہے ہیں. لیکن
پھر بات وہ آ جاتی ہے کہ اس کے لیے کیونکہ فنڈنگ بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے, ریسورسز بڑے کم ہوتے ہیں, تو بڑے کیئرفلی آپ اس کو مینیج کرتے ہیں, لیکن وقت کی ضرورت ہے, یہ بہت اچھی اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. علاقائی سطح پر پانی کی کتنا کیپیسٹی اس میں ہو سکے گی اوسطن اگر دیکھا جائے اوپر نیچے تو ٹھیک ہے تعداد, کتنی اس ڈیم سمال ڈیمز میں پانی جمع ہو سکتا ہے؟ مجھے اس کی ایگزیکٹ, میں ٹیکنیکل نہیں ہوں تو اس کا تو مجھے زیادہ ڈیٹیل پتہ نہیں ہے, ویری کرتا ہے ڈیم ٹو ڈیم, کہ کسی ڈیم میں زیادہ ہوگا کسی میں کم ہوگا, لیکن اتنا پانی ہوتا ہے جس سے آپ کی فلڈس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, آپ ایریگیشن ایگریکلچر کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, اور کہیں جگہوں پہ جو میرے حلقے کی میں نے بات کی وہاں پہ پینے کے صاف پانی کا ایشو ہے, اور واٹر ٹیبل گرمیوں میں نیچے چلا جاتا ہے یا سردیوں میں, تو وہاں پہ اس کی وجہ سے جب ڈیمز بنتے ہیں تو واٹر ٹیبل بھی بڑھ جاتا ہے, انڈر گراؤنڈ واٹر کم انڈر گراؤنڈ وہ کم ہو تو وہ پھر بہتر ہو جاتا ہے نا, تو اوور آل, اور آپ کو ڈیم سے صاف پانی بھی کمیونٹیز کو دے سکتے ہیں, تو فائدے اس کے زیادہ ہیں. بہت شکریہ.